من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ایک نئی سیریز راہ محبت کے حوالے سے شروع کی جا رہی ہے. اس سیریز کے اندر انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ان بندوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے اللہ نے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے. اور یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک احکم الحاکمین رحمۃ للعالمین ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی خود ایسے بندوں سے اپنی محبت کا اعلان کر رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں سے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے، ایسے بندوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بندوں کی صفات کا ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم بھی ان صفات سے متصف ہوں اور اللہ کی محبت کی سعادت اور خوش نصیبی کو حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سیریز کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم سب کو ان صفات سے متصف فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں. انشاءاللہ نمبر وائز ہم ان صفات کو ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آج جس صفت کا تذکرہ کیا جائے گا وہ صفت احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ابتداً ان 8 صفات کا تذکرہ کر دوں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلے کہ وہ صفات کون سی ہیں. شروع میں ہی ہمارے ذہن میں وہ صفات آ جائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ان صفات کو ایک ایک کر کے اس کی تفصیل ذکر کریں گے. پہلی صفت احسان ہے، دوسری صفت کثرت سے توبہ کرنا، تیسری صفت طہارت کا خوب اہتمام کرنا، چوتھی صفت اتباع سنت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، پانچویں صفت تقوی یعنی متقین بندوں میں شامل ہونا، چھٹی صفت صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزارنا جس کو صبر و ثبات بھی کہا جاتا ہے، ساتویں صفت توکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ، اور آٹھویں صفت انصاف کرنا، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا. یہ کل 8 صفات ہیں. اس وقت سردست آج کی اس پہلی نشست کے اندر ہم پہلی صفت یعنی احسان پر بات کریں گے. احسان کے متعلق جو اس وقت آج کی نشست میں بات کی جائے گی، انشاءاللہ اس نشست کے اندر بنیادی طور پر احسان سے متعلق 5 باتیں ذکر کی جائیں گی. پہلی بات، صفت احسان سے متصف ہونے کا مطلب کیا ہے، حکم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی انداز میں اس احسان سے متصف ہونے کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے. تو پہلی چیز یہ کہ احسان سے متصف ہونے کا حکم جو خود قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. دوسری چیز، احسان کی صفت کا مطلب کیا ہے.
اس صفت کا مطلب بھی ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ احسان کہتے کس کو ہیں، اور تیسری چیز یہ ذکر کی جائے گی کہ اس احسان کی صفت کو اپنانے کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کے دنیا اور آخرت کے اندر فوائد ہیں، تاکہ ان فوائد کو سامنے رکھ کر ہمیں اس صفت سے متصف ہونے کی رغبت ہو اور شوق۔ چوتھی بات، صفت احسان کے تقاضے کیا ہیں؟ اس احسان کی صفت کے ہم سے کیا تقاضے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر احسان کی صفت پیدا کرنا چاہیں تو ہم کن تقاضوں کو پورا کرنے کے پابند ہیں؟ اور پانچویں چیز، آخری چیز، کہ احسان کی صفت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ان 5 چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز، خود احسان کی صفت کے اپنانے کا حکم، جو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محسنین بندوں سے محبت کا جو اعلان کیا ہے قرآن کریم میں، یہ صرف ایک مرتبہ نہیں، 5 جگہوں پر، مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس اعلان کو بار بار دہرایا ہے کہ میں اپنے محسنین بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر 2 جگہ پر، اور سورہ مائدہ کے اندر بھی 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسی صفت، احسان ایک عظیم صفت ہے کہ جس صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک مرتبہ نہیں بلکہ مکرر بار بار 5 مرتبہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں اپنے ایسے بندوں کو جو صفت احسان سے متصف ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے اپنانے کا حکم دیا، فرمایا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احسان کی صفت سے متصف ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا بھی حکم دیتے ہیں اور احسان کی صفت سے متصف ہونے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے، حکم دینے کا مطلب جس کو کہتے ہیں آرڈر، کہ کرنا ہی ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کریں اور چاہے تو نہ کریں، نہیں، یہ صفت ایسی ہے کہ جس کو اپنانا ہے اور اس کو اپنانے کا باقاعدہ آرڈر ہے، باقاعدہ حکم ہے، اور کس کی جانب سے حکم ہے؟ احکم الحاکمین، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی جانب سے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم احسان کی صفت کو اپناؤ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ایسی اختیاری چیز نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو محسنین میں شامل ہو جائیں اور نہ چاہیں تو آپ نہ شامل ہوں، ایسا نہیں، ہم سب اس بات کے پابند۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، یعنی لازم کر دیا۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز کہ احسان کا حکم ہے اور احسان کا آرڈر ہے احکم الحاکمین کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور اس صفت کے اپنانے کے ہم سب پابند۔ دوسری چیز کہ صفت احسان کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی وضاحت 3 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ محققین نے لکھا ہے کہ احسان کا لغوی معنی ہے کہ خیر کے کسی بھی مناسب کام کو کرنا، خیر کے کسی بھی مناسب کام کو کرنا احسان کہلاتا ہے۔ فعل ما ينبغي ان يفعل من الخير، کہ خیر کے اور بھلائی کے کسی بھی مناسب کام کو کر گزرنا یہ احسان کہلاتا ہے۔ اس تعریف کی روح سے ہر نیکی احسان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ قرآن و حدیث کے اندر احسان کا ترجمہ نیکی کرنے سے بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا ان اللہ یحب المحسنین کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ محسنین احسان کی صفت سے جو متصف ہوتے ہیں
وہ نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو احسان کا معنی لغوی اعتبار سے کسی بھی نیکی کے کام کو کہا جاتا ہے۔ جیسے حسنہ عربی زبان کے اندر نیکی کو کہتے ہیں کل حسنۃ بعشرۃ امثالها، ہر نیکی اپنے مثل 10 گناہ کے ساتھ انسان کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے، یعنی ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، احسان نیکی کو کہتے ہیں، محسنین نیکی کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے وہ محسن ہے۔ یہ پہلی تعریف ہو گئی، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے وہ خود ایک حدیث جبرائیل جو آپ میں سے اکثر نے سنی ہوگی، حدیث جبرائیل جس کو ام الحدیث کہا جاتا ہے، ساری احادیث کا خلاصہ کہا جاتا ہے، بلکہ پورے دین کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے جو سوالات کیے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کی صفت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو اس کا مفہوم اور مطلب بیان کیا تھا وہ اس کی شرعی اعتبار سے بہترین تعریف وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسا کہ تم اس کو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اور اگر تمہیں یہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی فإن لم تکن تراہ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اس بات کا تو یقین رکھو فإنہ یراک کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس صفت اس تعریف کی روح سے اور اس جملے کے اعتبار سے غور کیا جائے تو اس میں دو پہلو ذکر کیے گئے، ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے مراقبہ۔ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ حق، کہ بندہ اس قدر عبادت میں ڈوب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لائے کہ گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، جس کو نور بصیرت سے دیکھنا کہا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری جسمانی آنکھ سے دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ممکن نہیں، لیکن انسان اپنی نور بصیرت سے نور حق کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو صوفیہ نے مشاہدہ ذکر کیا ہے، اور یہ مشاہدہ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ایک لیول ہے جس کو انسان بندگی کے کاموں میں مجاہدہ اور ریاضت کے طور پر حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ مشاہدہ حق کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو کم سے کم دوسرا طریقہ جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، یہ مراقبہ یہ کہلاتا ہے کہ بندہ اس بات کا استحضار کرے، بندہ اس تصور کو اپنے اوپر جمائے کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر وقت ہر لحظہ میں جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جس کیفیت میں ہوں، جس کام میں بھی ملوث ہوں اور جس کام میں بھی میں مشغول اور مصروف ہوں، مجھے میرے پروردگار کی نگاہوں کا سامنا ہے اور اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ تو یہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کردہ تعریف ہے۔ تیسری تعریف جو ان پہلی دونوں تعریفوں کا حاصل اور خلاصہ ہے، چنانچہ صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے، اور وہ تعریف پہلی دونوں تعریفوں کو شامل ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ احسان العمل، عمل کو عمدہ کرنا، عمل کو عمدہ کرنا، کہ انسان اپنے عمل کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کی کوشش میں لگا ہے۔ کوئی بھی عمل کسی بھی عمل کے اندر، چاہے وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، ذکر کا ہو، تلاوت کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، کسی بھی نیکی کے کام کو، کسی بھی عمل کے متعلق کام کو انسان عمدہ طریقے سے جب کرتا ہے تو وہ احسان کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، عمدگی کا معیار خود حدیث میں ذکر کیا گیا کہ عمدگی کا اعلیٰ ترین معیار یہ ہے کہ انسان مشاہدہ حق یا کم سے کم مراقبے کی صفت سے متصف، کہ اس قدر عمل میں عمدگی پیدا کر دے، اس قدر عمل میں اخلاص پیدا کر دے، اور اس قدر عمل میں خشوع و خضوع پیدا کر دے کہ بندہ گویا کہ اس طرح عمل کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
نہیں تو کم سے کم میں نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ بہرحال یہ احسان کا مطلب ہے، اور یہ مطلب اچھی طرح سمجھ کر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اپنے ہر عمل کو عمدہ سے عمدہ طریقے سے بجا لانے کی کوشش کریں۔ یہاں میں ایک بات اور مزید ذکر کر دوں کہ احسان عمل کو عمدہ بنانے کا نام ہے، اور عمل کا عمدہ بنانے کا طریقہ دو چیزیں۔ علماء نے لکھا ہے عمل کو عمدہ بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جتنا اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا عمل اتنا قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز سنت کی مطابقت، جتنا عمل سنت کے مطابق ہوگا اتنا زیادہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا، اور جتنا زیادہ وہ سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، بارگاہ الہی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اخلاص پیدا کریں اور سنت کی مطابقت پیدا کریں۔ ان دو چیزوں کی برکت سے آپ کا عمل قیمتی سے قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ جتنا آپ ان دونوں چیزوں پر محنت کریں گے، جتنا ان دونوں چیزوں پر محنت کی جائے گی، اتنا زیادہ آپ کے عمل میں نورانیت، روحانیت پیدا ہوگی، عمل میں اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، عمل میں اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا، عمل کے فوائد اور منافع بڑھتے چلے جائیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ سنت کی مطابقت اور اخلاص پر محنت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ بہرحال دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، احسان کی صفت کو اپنانے کے انعامات کیا ہیں، تاکہ ہم ان انعامات کا تصور کریں اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ احسان کے انعامات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام تو وہی ہے جو اب تک ہم نے بھی سنا، اللہ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ سارے انعامات میں سمجھتا ہوں کہ سارے انعامات میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اگر ہم بہت سارے انعامات کے نام رکھتے ہیں نا جی، گولڈ میڈل مل گیا، فلاں عہدہ مل گیا، فلاں مقام مل گیا، فلاں عزت کے تمغے مل گئے، سارے تمغے ایک طرف ہیں، سارے اعزازات ایک طرف ہیں، سارے دنیا آخرت کے انعامات ایک طرف ہیں، ایک انعام یہ ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اور ایک اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ کی محبوبیت کا شرف انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا شخص محبوب بن جاتا ہے جو احسان کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ دوسرا، رحمت الہی کا نزول، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ کیا چلا، اللہ کی رحمت کے ایسے لوگ بہت قریب ہوتے ہیں جو صفت احسان سے متصف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس صفت کے اپنانے کا مطلب اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا ہے۔ تیسرا انعام اجر کے ضائع ہونے سے حفاظت، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کی کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں اور اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کے اجر کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ وہ اجر نہ دنیا میں ضائع ہوتا ہے نہ آخرت میں ضائع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اسی لیے انسان جو بھی نیکی کا کام، خیر کا کام، بھلائی کا کام کرتا ہے، اس کا صلہ اس کو دنیا آخرت میں مل کر رہتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ اس کا بدلہ دے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، کافر بھی اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ ایمان والوں کے اجر کا معاملہ تو بہت دور ہے، بہت اوپر کی چیز ہے۔ کافر کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن و حدیث سے، نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر بھی دنیا کے اندر اگر کوئی خیر کا کام کرے، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کر دیا، کسی کے ساتھ اس نے کوئی رفاہی کام کر دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کی پریشانی دور کر دی، وہ کافر بھی ہوگا، مشرک بھی ہوگا، اللہ اس کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے، اس کا صلہ اس کو دنیا میں دیں گے، ہاں آخرت میں نہیں ملے گا۔
کیونکہ آخرت میں تو اجر ملتا ہے ایمان کی بنیاد، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ایمان والوں کا اجر کیسے ضائع ہوگا، محسنین کا اجر کیسے ضائع ہوگا، اللہ کے ماننے والے بندوں کا اجر کیسے ضائع ہوگا، اللہ کے محبوب بندوں کا اجر کیسے ضائع ہوگا۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ جنت میں داخلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محسنین بندوں کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے، جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین بندوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمانی قول کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت نصیب کی، اور ایسی جنت، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ زاریات کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی صفت ذکر کی ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، صبح سحری کے وقت میں، صبح تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، راتوں کو بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، صبح سحری کے وقت میں، صبح تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محسنین کہہ کر ان کے لیے جنت کے وعدے کیے۔ تو محسنین کا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ پانچواں انعام اللہ کی معیت، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی معیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں اپنے محسنین بندوں کے، جیسے آپ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ سنا ہے نا کہ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اسی طرح محسنین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محسنین بندوں کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لمع المحسنین، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ محسنین بندوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور محسنین بندوں کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا انعام کہ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ چھٹا انعام ہے دیدار الہی کا انعام۔ اللہ اکبر، دیدار الہی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایسی عظیم نعمت کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے جنتی بھول جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو فراموش کر بیٹھیں گے جب وہ اس دیدار الہی کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے جب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے۔ ایسی عظیم نعمت اللہ اپنے محسنین بندوں کو دیدار کی نعمت نصیب فرمائے۔ چنانچہ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی، احسان کی صفت کو اپنایا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور اس جنت پر مزید اضافہ دیدار کی صورت میں بھی رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں حسنہ کا مطلب جنت اور زیادت کا مطلب اللہ کا دیدار بیان کیا کہ جن لوگوں نے احسان کی صفت کو اپنایا ان کو ایک تو جنت ملے گی، دوسرا اس جنت پر بھی اضافہ اور زیادتی نصیب ہوگی اللہ کے دیدار کی صورت۔ اللہ اکبر۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 6 انعام۔ 7واں انعام بروز قیامت سرخروئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہروں کو تابناک، درخشندہ اور چمکتے دمکتے ہوئے چہروں والا بنا دیں گے۔ قیامت کے دن ایسے چہرے اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ اور یہ بات بھی اسی سورہ یونس کی آیت میں جو بھی میں نے دیدار کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی، آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس 26 کے بعد والی آیت یعنی 27 نمبر آیت کے اندر والذین کسبوا السیئات للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهقوا، نہیں بلکہ اسی آیت نمبر 26 کے اندر ہے کہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ نیکی کرنے والوں اور احسان کی صفت اپنانے والوں کے لیے جنت ہے اور جنت پر اضافہ ہے، یعنی دیدار کی نعمت ہے، اور
فرمایا لا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر کوئی ذلت نہیں چڑھی ہوئی ہوگی، کوئی سیاہی نہیں چڑھی ہوئی ہوگی، کوئی قیامت کے دن ان کے چہروں پہ ذلت اور رسوائی کے اور کوئی سیاہی کے آثار نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی پریشان اور غمگین ہو، جیسے کہ کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، جہنمیوں کا چہرہ ہوگا کہ وہ ڈر کے مارے خوف کی حالت میں کالے بھٹ سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کے غم کی وجہ سے ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی۔ لیکن اللہ اس وقت میں اپنے محسنین بندوں کے چہروں کو چمکتا ہوا اور ان کے چہروں کو درخشندہ حالت میں اللہ تعالیٰ روشن کر دے، خوشی سے ان کے چہرے دمک رہے ہیں۔ 8واں انعام یہ ہے کہ اجر و ثواب میں اضافہ۔ اللہ اکبر۔ اجر و ثواب میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محسنین بندوں کو اضافی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اضافی اجر کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اضافی اجر دیدار کی صورت میں نصیب فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اضافی اجر اس طرح عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جتنے انعامات فرمائے ہوں گے، جتنی نعمتیں دی ہوں گی، کھانے کی، پینے کی، برتنے کی، استعمال کرنے کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے حساب نہیں لے۔ چنانچہ خود مفسرین نے ذکر کیا ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن محسنین بندوں کو اضافی جو چیز عطا فرمائیں گے، وہ اضافی چیز اس طرح سے عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب اور کتاب نہیں لیں گے دنیا کی نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیب کی۔ یہ انعامات ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ منافع ہیں جن کو ہم بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس صفت احسان سے ہم متصف ہو جائیں، سارے انعامات کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ اب یہ کہ صفت احسان کے تقاضے کیا ہیں؟ تو صفت احسان کے تقاضے دیکھیں، 4 تقاضے بنیادی طور پر۔ ایک تو یہ کہ اپنی عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا کریں، اپنی عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا کریں، کیونکہ آپ کی عبادت کے اندر خشوع و خضوع جتنا پیدا ہوتا چلا جائے گا، آپ احسان کی صفت سے متصف ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ ابھی آپ نے وہ حدیث سنی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اپنے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت کیا ہے؟ خشوع و خضوع کی تو کیفیت ہے نا، کہ آپ نماز کے اندر ہوں، چاہے آپ تلاوت کے اندر ہوں، چاہے آپ ذکر کے اندر ہوں، چاہے دین کے کسی بھی کام کے اندر ہوں، عبادت کے کسی کام کے اندر ہوں، حتیٰ کہ علماء نے ذکر کیا ہے، محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس کا تعلق صرف عبادت سے بھی نہیں، بلکہ اس حدیث کا تعلق معاملات اور دنیا کے امور سے بھی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کی، جس کو خشوع و خضوع، کہ کوئی بھی کام کریں اپنی خشوع و خضوع کی صفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز نیک نیتی اور اخلاص پیدا کریں، کیونکہ احسان کا نام ہی اخلاص ہے۔ اسی کو تو اخلاص کہتے ہیں نا، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے عبادات اور کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر نام و نمود، شہرت پسندی، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی واہ واہ سننا مقصود نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا بنانا، بڑا دکھانا، بڑا سمجھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی مفادات اور اغراض نفسانیہ مقصود نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آپ کا مطمع نگاہ، آپ کا مقصود نگاہ، آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی ذات ہو۔ اس کو نیک نیتی کہتے ہیں۔ صفت احسان سے متصف ہونے کا یہ بہت بڑا تقاضا کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تیسری بات، خلوت اور جلوت ہر حال میں، ہر حالت میں، چاہے آپ خلوت میں ہوں، تنہائی میں جب آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، چاہے آپ جلوت میں ہوں، مجلس میں ہوں، محفل میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ احسان کی جو صفت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ جب مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے تو چاہے میں خلوت میں ہوں، چاہے میں جلوت میں ہوں، چاہے میں تنہائی میں ہوں، چاہے میں محفل میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر وقت حاصل ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اوپر اگر کوئی مسلسل کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے
جس سے آپ کو واچ کیا جا رہا ہے، آپ کی حرکات و سکنات کو کیچ کیا جا رہا ہے، آپ مسلسل کسی کے فوکس میں ہیں، تو آپ اس وقت اپنے طور طریقوں کو، اپنی گفتار کو، اپنی زندگی کے معاملات کو آپ کیسے سر انجام دیں؟ یہی نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں اس وقت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کیونکہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہمیں واچ کیا جا رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں، آپ کے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل کے جذبات کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی سوچ اور فکر اور سوچنے کے انداز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ صفت ہوگی احسان کی تو انسان نہ خلوت کی فکر کرے گا نہ جلوت کی فکر کرے گا، اس کے سامنے دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کو نصیب ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تو ایک دوسرے چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم تنہائی میں، تاریکی میں، بند کمرے میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا چہرہ دوسرا ہوتا ہے۔ ہم مجلس میں الگ رنگ کے ہوتے ہیں اور تنہائی اور تاریکی میں الگ رنگ کے حامل ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ آج کے معاشرے میں تنہائی کے اور خلوت کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی خلوتوں کے گناہوں سے بچیں۔ یہ تقوی کی صفت کا، جس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے، تقوی کی صفت کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور احسان کی صفت کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ احسان بھی یہی سکھاتا ہے، یہ احسان کی صفت بھی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کو سامنے رکھو اور اس کو پیش نظر۔ چوتھی چیز خلق خدا کے ساتھ احسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو انسان کے معاملات رکھے ہیں اس میں انسان محسن بنے۔ کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہے، دیکھیں احسان ہے، اسی احسان سے حسن سلوک نکلتا ہے، انسان محسن بنتا ہے۔ کس کے ساتھ محسن بنے؟ آپ کے سامنے جتنے بھی رشتے ہیں، آپ کے سامنے جتنے بھی افراد ہیں، آپ کی ذات سے متعلق جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سب کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ مثلاً آپ کا تعلق والدین سے ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، غریب و محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک، اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، کوئی شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ ہے اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، عام انسانیت کے ساتھ حسن سلوک، حتیٰ کہ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ یہ حسن سلوک ہمیں اسلام نے سکھایا، جس پر مستقل ایک پورا چیپٹر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قولی تعلیمات کے ذریعے سے بھی اور اپنی عملی تعلیمات کے ذریعے سے بھی ہمیں مکمل ایک دین دیا ہے جس میں حسن سلوک کی تعلیم۔ قرآن کریم بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بارہا یہ جملہ ملے گا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ اکبر، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان کی صفت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی معاشرت کی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کہ صفت احسان کے حصول کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ احسان کے صفت سے ہم متصف کیسے ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے صفت احسانیہ کے حصول کی دعا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ سارے خزانے کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ دنیا کی کوئی نعمت ہو یا دین کی کوئی نعمت ہو یا آخرت کی کوئی نعمت ہو، ساری نعمتیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے تو میرا فرض بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، میری بندگی کا، میری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، اے رب کریم تو مجھے احسان کی صفت سے متصف کر، اے رب کریم تو مجھے اپنے محسنین بندوں میں شامل کر، مجھے صفت احسان سے متصف کر دے۔ اللہ سے مانگے، خلوص کے ساتھ آپ کی مانگے جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، کبھی اللہ آپ کے اس دعا مانگنے کو رد نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا محسوس کرتے ہیں، خود حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے،
اور مانگے نہیں بلکہ مانگتے رہیں، اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج تک اگر یہ دعا نہیں مانگی، اب اس بات کا میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی عزم کریں کہ ہم آج سے انشاءاللہ احسان کی صفت سے متصف ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ میں اس کا طریقہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے مانگنا ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم الفاظ کے پابند ہوں، آپ اپنے الفاظ میں اپنے مضمون کے ساتھ جیسے مانگنا چاہیں مانگ۔ اے اللہ ہمیں اپنے محسنین بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنی صفت احسان سے، یا اللہ ہمیں صفت احسان سے متصف فرما۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، خود حدیث میں وہ موجود ہے، وہ بھی آگے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ ذکر کروں۔ دوسرا طریقہ ہے مراقبہ احسانیہ کا اہتمام۔ مراقبہ احسانیہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ طریقہ بہت آسان سا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ جملہ ذکر کیا تھا حدیث کا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح تم اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی مشاہدہ اور اسی مراقبے کا نام احسان کا مراقبہ ہے۔ اب کیسے مراقبہ کیا جائے گا؟ ایک تو چلتے پھرتے ہر حال میں یہ اپنے اوپر تصور کو اور سوچ کو مسلط کر دیں کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میں کسی لمحے، کسی پل، کسی آن اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوں۔ ایک تو چلتے پھرتے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کہ تھوڑا سا وقت روزانہ نکال کر میں آپ کو کہتا ہوں 3 منٹ اگر آپ مقرر کر لیں، 3 منٹ، آپ اس سے زیادہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ 3 منٹ میں نے یکسوئی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر سر کو جھکانا ہے، اپنی نگاہوں کو بند کرنا ہے اور اپنے تصور میں یہ چیز جمانی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری رگ رگ سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے اندر اور باہر کی خبر ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ یہ الفاظ علماء نے ذکر کیے ہیں مراقبہ احسانیہ کی، یہ الفاظ یاد کر لیں، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ مراقبہ کرنا، یہ صوفیہ، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، محدثین، ہمارے سلف صالحین اس مراقبے کو ذکر کیا کرتے تھے اور اپنے متعلقین کو بتایا کرتے تھے کہ کچھ وقت بیٹھ کر یہ مراقبہ کیا کرو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے یہ استحضار نکل چکا ہے، ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک انسان ساری رات گناہ کرتا رہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر ایک مرتبہ بھی یہ بات نہ آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس قدر غفلت، اس قدر بے فکری، اس قدر لاپرواہی، اس قدر بے خوفی، اللہ سے ہم اس قدر بے خوف ہو چکے۔ یہ صفت احسان سے دور ہونا ہے، یاد رکھیں، یہ صفت احسان سے دور ہونا ہے۔ ہم اگر اس صفت احسان سے متصف ہوں گے تو ہماری اس صفت احسان سے متصف ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں۔ تو اس لیے مراقبہ احسانیہ کا اہتمام کریں، جس کا میں نے طریقہ عرض کیا کہ ایک تو ہر وقت یہ سوچ اپنے اوپر غالب کریں، مسلط کریں۔ دوسرا، کچھ وقت بیٹھ کر، جس کا میں نے کم سے کم عرض کیا کہ 3 منٹ بیٹھ کر مراقبہ کریں کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ تیسرا طریقہ ہے محسنین کی صحبت۔ محسنین کی صحبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو ایسے بندے جو محسن ہیں، یعنی صفت احسان سے متصف ہیں، یعنی جن کو اللہ والا کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک اور محبوب بندے جن کو کہا جاتا ہے، ایسے اللہ والوں کی صحبت سے فیضیاب، کیونکہ صحبت سے انسان کے اندر رنگ چڑھتا ہے، صحبت سے انسان کے اندر رنگ چڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی تقوی کا حکم دیتے ہوئے ساتھ میں فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تمہارے اندر بھی سچائی آتی رہے گی۔ احسان کی صفت سے متصف ہونے والوں کی صحبت کی برکت سے آپ کے اندر احسان کی صفت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، اس کی کوئی کتاب پڑھیں، اس کی کوئی تقریر، کوئی بیان، کوئی بات سنیں، آپ کے اندر ایک کیفیت میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، آپ کے اندر کی دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، آپ کے اندر اپنے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کہاں ہونا چاہیے۔
میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے، یہ صحبت کی برکت ہے۔ تھوڑی دیر کی صحبت بھی انسان کی اندر کی زندگی کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو کچھ وقت صحبت کے لیے خاص کر لیں، ہفتہ وار، ماہانہ، کوئی بھی ایسی ترتیب بنائیں کہ اللہ والوں کے مجلسوں کو اٹینڈ کریں، اللہ والوں کے بیانات کو سنیں، اللہ والوں کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے ملفوظات اور ارشادات کو پڑھیں۔ یہ صحبت کو حاصل کرنے کی شکل ہے۔ اور چوتھا طریقہ محسنین کے طریقے پر چلنا۔ محسنین اللہ کے محسن بندے جو احسان کی صفت سے متصف ہیں، وہ جو کچھ کریں، وہ جیسے کرتے ہیں آپ اس کے طریقے پر نقل کرتے ہوئے چلنا شروع کر دیں۔ دیکھیں نا، ہم نے قرآن کریم میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہدایت کی دعا مانگو صراط مستقیم کی، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ آپ سورہ فاتحہ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ساتھ میں اگلی آیتوں کے اندر اللہ نے ہمیں ہدایت کو حاصل کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ کیا بتایا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلنے دے جو پر تیرا غضب نازل ہوا، قہر نازل ہوا، جو رائے حق سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، پھسل گئے، بہک گئے۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہدایت کو حاصل کرنا ہو، احسان کی صفت کو احسان کی صفت سے متصف ہونا ہو، یا تقوی کی صفت کو اپنانا ہو، آپ ایسے لوگوں کے طریقے پر چلنا شروع کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ بہرحال ایک بہترین دعا طبرانی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک واسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گی کہ یہ کتنی قیمتی اور کتنی بہترین دعا ہے، کہ اس دعا کا مضمون اتنا اعلیٰ اور شاندار ہے۔ انسان اگر اس دعا کو مانگنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احسان کی صفت سے متصف کر دے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ سے اس طرح سے ڈرتا رہوں کہ گویا کہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یہ صفت میرے اندر اس وقت تک رہے یہاں تک کہ میں آپ سے آ کے مل لوں، ملاقات کروں۔ یعنی ساری زندگی میرے اندر یہ کیفیت رہے، یہ صفت رہے کہ میں آپ سے ایسے ڈروں جیسے کہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یعنی وہی صفت ہے جس کو صفت احسان کہتے ہیں۔ اور اے اللہ مجھے اپنی جانب سے تقوی کی نعمت کی سعادت عطا کر دیجئے، اور مجھے اپنی نافرمانی کے ذریعے سے بدبخت اور بدنصیب نہ بنا دیجئے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ تو یہ دعا آپ یاد کر لیں، اور میں نے عرض کیا کہ آپ اس دعا کے پابند نہیں، آپ اپنے الفاظ میں اپنے مضمون کے ساتھ جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ احسان کی صفت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے، اللہ ہماری کوششوں کی قدر کریں گے۔ ہم احسان کی صفت کے بارے میں تھوڑا سا بھی اگر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، 2 قدم بھی ہم آگے چلیں گے، اللہ یقیناً ہمارے ان قدموں کی قدردانی کرتے ہوئے ہمیں ضرور احسان کی صفت سے نواز دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بس اب آخر میں ہم انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا غیاث المستغیثین، یا امار المستجیرین۔ اے رب کریم، تو ہم سب سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کی صفت والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو محسنین بندوں میں شامل فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے محسنین بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو صفت احسان سے متصف فرما دے۔ اے اللہ یہ عظیم صفت ہے، یا اللہ اس صفت کی برکت سے ہمارے دین کی بھی اصلاح ہے، ہماری دنیا کی بھی اصلاح ہے۔ اے اللہ ہمیں تمام امور کے اندر، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی، تمام دینی اور دنیاوی امور کے اندر اخلاص کامل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کامل درجے کا اخلاص نصیب فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے مخلصین بندوں میں، محسنین بندوں میں، متقین بندوں میں شامل فرما۔ اے رب کریم ہمیں ہر دم، ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ، ہر ساعت، ہر گھڑی
احسان کی کیفیت سے ہمیں سرشار فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا ہر جگہ ہر دم ہر لمحہ استحضار نصیب فرما دے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ یہ خیال ہمارے دلوں میں جما دے، یہ خیال ہمارے ذہنوں میں ہمارے دماغ میں جما دے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ یہ کیفیت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے رب کریم جو تو نے اپنے پیارے اور محسن بندوں کے لیے، احسان کی صفت سے متصف بندوں کے لیے جو تو نے انعامات کے اعلان کیے ہیں، جو قرآن و سنت کے اندر وعدے کیے ہیں، اے اللہ ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں کیونکہ ہم محسنین کی اس صفت سے عاری ہیں۔ اے اللہ ہم اس کے گو کے مستحق نہیں، لیکن یا اللہ امیدوار ضرور ہیں۔ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے وہ انعامات ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور سب سے بڑا انعام جو تیری محبوبیت کا شرف اور مقام ان کو نصیب ہوتا ہے، اے اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اس احسان کی صفت سے سرشار فرما، اس احسان کی صفت سے متصف فرما، اپنے محسنین بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہر دم ہر لمحہ ہر آن ہمارے سامنے یہ خیال ہو کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے، خیر کے کاموں میں لگنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے سننے والے تمام مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو اپنے فضل و کرم سے اس احسان کی صفت سے متصف فرما۔ سب کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک آرزویں ہیں، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ سب کو عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، تمام دکھوں دردوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما، آسمانی زمینی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے، وبائی صورتحال ہے، اے رب کریم اس کو دور کر دیجئے، اس سے امت کو نجات عطا فرما دیجئے، اس سے رہائی اور خلاصی نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس وبائی بیماری کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم یا اللہ تو جانتا ہے اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، دینی نقصان بھی ہو رہا ہے، دنیاوی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور دینی اعتبار سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، یا اللہ مساجد اور مدارس، یا اللہ دینی حلقے، تبلیغی کام، یہ سارے کام متاثر ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کعبہ شریف بھی متاثر ہے، طواف بھی رکے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مساجد کو آباد فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف جاری فرما، عمرہ اور حج کے سلسلے کو جاری فرما۔ اے رب کریم تبلیغی کام کو جاری فرما، مدارس اور مساجد کو آباد فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین ہر قسم کے نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی وجہ سے جو معاشی اعتبار سے بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اے اللہ اس کا بھی تو تدارک فرما دے، امت کو اس سے نجات اور رہائی نصیب فرما۔ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی، یہ عذاب آیا۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اپنی جانب سے بھی اور ساری امت کی جانب سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ راہ محبت کے حوالے سے ہماری اس سیریز کو، یا اللہ جس کی آج پہلی نشست تھی، یا اللہ یا رب العالمین اس سیریز کو قبول فرما، اور آئندہ بھی جو سیریز کے حصے ہیں ان کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔